فوائد بھی ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط فہمیاں بھی اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر صوفی جاوید مصطفیٰ، میرے ساتھ ہیں روبیہ مریم۔ آج ایک اہم نقطے پہ ہم بات کریں گے جو آج کل HPV ویکسین جو نوجوان لڑکیوں کو لگائی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ ویکسین بہت عرصے سے یورپ، امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں بچیوں کو لگائی جاتی ہے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم طالب صاحب ہیں، پروفیسر ہیں گائنی کے اور بڑے مایہ ناز اداروں سے منسلک رہے ہیں اور بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ حکیم بھی ہیں، اور ایک دوسرے ہومیوپیتھک نیچروپیتھک جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ کینسر ہوتا ہی نہیں، اگر جڑی بوٹیاں کھا لیں یا ان کی کوئی غذائیں اس طرح کی استعمال کر رہے ہیں تو کینسر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کردار ہیں ہمارے ڈمیز، اور پروفیسر صاحب اصلی ہیں، وہ اصلی بات کریں گے۔ تو پروفیسر وسیم طالب صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تھینک یو۔ اور آپ بتائیے ذرا HPV جو ویکسین ہے، میں نے تھوڑا سا بیان کیا کہ وہ جو کینسر ہوتا ہے سروائیکل کینسر، جی جی، اور جو کہ بہت ساری اموات کا باعث بنتا تھا۔ مجھے UK کا تو مجھے خود تجربہ ہے کہ وہاں پہ ہر سال کافی سارے بلینز آف پاؤنڈ جو تھے اس کے علاج پہ خرچ ہوتے تھے، اس کے باوجود جو اس کی لوکیشن ہے اور جو اس کا مرض ہے یوٹرس کے، اس کے منہ کے اوپر اس کا کینسر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بلیڈر پڑا ہوا ہے، پیچھے ریکٹم ہے، تو بہت میزری لوگوں کو سفر کرنی پڑتی تھی اور بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب سے یہ ویکسینیشن آئی ہے اس سے تقریباً وہ یعنی ختم ہو گیا ہے جو کینسر کا وجود ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویکسین پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہے یہ بھی اسی طرح کی ویکسین ہے، وہی ہے؟ جی بالکل۔ اصل میں اگر میں عام زبان میں سمجھاؤں تو جو سروکس ہے وہ بچے دانی کے منہ کو کہتے ہیں، تو اس کا جو کینسر ہے وہ ایک خاص طرح کا وائرس ہے جو اس کا کینسر کی وجہ بنتا ہے، جس کو ہیومن پیپیلوما وائرس یا HPV کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ویکسین ہے وہ دنیا میں تو بہت عرصے سے موجود ہے، جیسے آپ نے خود بتایا، اور وہاں پر اتنے سالوں سے یوز ہو رہی ہے، گورنمنٹ فنڈڈ پروگرامز ہیں جن سے۔ تو پروفیسر وسیم طالب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے اور اس کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ اتنا ہائپ کریٹ ہوا ہے اور لوگ بھی پریشان ہیں کہ لگوانی ہے نہیں لگوانی ہے، ایک بحث چلی ہوئی ہے، اور آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے جو لڑائی جھگڑے بھی ہو جائیں اور بہت سا عوامی احتجاج اس کے خلاف سامنے آ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ کیا عوام کو آگاہی دیں گے اس بارے میں؟ جی، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے سوشل میڈیا کا منفی پہلو ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، فوائد بھی ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط فہمیاں بھی اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس ویکسین کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ جس کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ اصل میں جیسے ہم بچے کے پیدا ہونے کے بعد بہت سی بیماریوں کے لیے ویکسینیشن کرواتے ہیں، یا ٹائیفائڈ کے خلاف ویکسین کرواتے ہیں، یا اس طرح کچھ اور بیماریوں کی، یہ بھی اسی طرح کی ایک ویکسین ہے جس میں لگوانے کے بعد اگلے کچھ دنوں میں تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے بخار ہو جانا یا تھکاوٹ محسوس ہونا یا جسم میں دردیں ہونا، اس طرح کے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے لانگ ٹرم فائدے دیکھیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم اس کے فائدے ہیں؟ جی جی، اور جیسے باقی ویکسین بچوں کو لگتی ہے، ہلکا پھلکا بخار ہو گیا یہ وہ، تو اس ویکسین لگنے سے دیکھیں نا TB اور جو متعدی امراض تھے، یہ حکیم صاحب پرانے زمانے میں آپ بھی کافی پرانے زمانے میں ہاں چیچک ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، چیچک بھی ہوتی تھی، اور بڑی ایسی بیماریاں جن کا وجود ہی نہیں رہا، ماتھا کہتے تھے، تو اس کو جو ہے وہ ویکسینز نے غائب کیا۔ آپ کیوں نہیں مانتے ویکسینز کو؟ کس ویکسین کو مانے ہم؟ یہ جو اپنے کرونا کی جو ویکسین لگائی تھی اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا وہ فائدہ؟ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، صرف وہ بکے ہیں، وہ ماسک جو تھے ہوں۔ وہ 2 روپے کا ہوتا تھا، وہ 15 روپے کا پڑتا۔ کیوں روبیہ، آپ کا کیا خیال ہے، یہ کرونا ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ سر کرونا ویکسین کا فائدہ ہوگا،
ہوا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ کمپین چل پڑی تھی کہ 1 سال بعد مر جائیں گے اگر یہ ویکسین لگوا لی، 2 سال بعد خون گاڑھا ہو جائے گا، تو اس حکیم طرح صاحب کی چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز کر دیتی ہیں. کوئی مرے ہیں بندے اس کے بعد؟ ہاں جی مرے ہیں، کتنے بندے مرے. نہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے جب سے کرونا آیا لوگ مرے نہیں؟ نہیں وہ تو اپنی آئی پہ مرے ہوں گے نا، کسی کو بلڈ پہ. مرتا بندہ اپنی آئی پہ ہے. اچھا یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ بغیر آئی کے مر گیا. ایم آر آئی بھی میں نے دیکھا ہے، وہ ہم طبیب مان رہے ہیں نا، ہم نہیں مان رہے. نہیں جو طبیب ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ نبض دیکھتے ہیں بس، وہ نہیں، وہ باقی بھی وہ رنگ دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی دیکھتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو اصلی باتیں کریں گے نا. تو اصلی بھی تو سنیں نا، عوام تک پہنچنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ہمیں کہ ہمیں یہ لگوانی چاہیے بچیوں کو کہ نہیں؟ جی بالکل لگوانی چاہیے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ نہ لگوائیں تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، کیونکہ ایک جان لیوا بیماری جس سے بچاؤ ممکن ہے، آپ ان کو اگر نہیں لگوائیں گے تو آپ ان کو اس سے ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ سب کو ضرور لگوانی چاہیے، بلکہ اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہ مل رہی ہو تو پاکستان میں یہ آپ خرید کے نہیں لگوا سکتے، کیونکہ پاکستان میں ملتی نہیں ہے. اور جب تک ملتی تھی تو کافی مہنگی تھی. تو اس کو ایک طرح سے آپ کو ایک بلیسنگ سمجھنا چاہیے اور اس کو ضرور لگوانا چاہیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ میسج جہاں تک آپ پہنچا سکیں یہ پہنچانا چاہیے. چلیں یہ تو روبیہ بڑی اچھی بات ہو گئی. سر یہ جو اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہی المیہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کنٹروورشل بن جاتی ہے اور عوام کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں صحیح اور غلط چوز کرنا تمیز مشکل. کیسے کریں. ویوز لینے کا اصل میں نا، تو اس میں اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں صرف ان سے پوچھیں، جو نان اوتھینٹک یا غلط ذرائع سے جو چیز وہاں پر پوسٹ ہوتی ہے اس پہ نہ یقین. جو سنسنی پھیلاتے ہیں نا. جی 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 بالکل. اب دیکھیں نا ہمارے پاس بھی بڑی ایسی خبریں ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کوئی آپ ایچ پی وی اور اس بارے میں کوئی فائنل میسج دینا چاہیں؟ جی میرا فائنل میسج یہی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی صحت کی حفاظت کا ذمہ خود لیں، یہ ویکسینیشن ضرور کروائیں. اس وقت جو ہو رہی ہے وہ 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کے لیے ہو رہی ہے، لیکن 26 سال کی عمر تک آپ یہ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد بھی مخصوص کنڈیشنز میں ہو سکتی ہے، لیکن اس ایج میں اس کا میکسیمم فائدہ ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ضرور اپنی بچیوں کو یہ ویکسینیشن کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ سے. پیسے نہ منگی. ڈاکٹر صاحب میرا ایک چھوٹا سوال ہے، یہ جو ویکسینیشن ہے جی جی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں؟ جی اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہر چیز کے ہو سکتے ہیں. تمہارا بھی بہت ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض میں ہو، لیکن جیسے ہلکا پھلکا بخار چڑھنا ہاں وہ ڈاکٹر کچھ صاحب دن نے کے دوران، سر یا ان جسم کے میں سائیڈ دردیں افیکٹس کون ہونا. سے ہیں؟ وہ تو بتا دیا تھا ڈاکٹر. بہت اچھی بات ہے جی. یہ ناظرین ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر وسیم طالب صاحب ہمارے ساتھ تھے، حکیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب میں ویسے مذاق رہا، بات آپ صحیح کر رہے ہیں. ہومیوپیتھک انڈسٹری کے بھی ریپرزینٹیٹیو یہاں تھے، روبیہ ہمارے ساتھ تھیں. تو یہ آپ کے لیے ہم ایک کھلا چھوڑ جاتے ہیں پیغام، اور آپ کو کوئی سوالات ہوں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں، آپ ہمارے یوٹیوب پہ کمنٹس میں اپنے خیالات کا، اپنے جو سوالات ہیں ان کا سوال لکھیں. ڈاکٹر صاحب اس کا ان سے جواب لے کے آپ تک پہنچائیں گے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.